نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ناظرین ہم آپ کے لیے ایک نیا موضوع لائے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی۔ تو ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ اللہ پاک کی انہوں نے ایسی کون سے حکم کی نافرمانی کی کہ اللہ پاک نے انہیں بندر بنا دیا؟ کیا دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو آئیے آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع بھی یہی ہے، اور آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے متعلق مکمل معلومات فراہم کریں گے، جو یقیناً آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوگی۔ ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو بادشاہت بخشی تھی، اور انبیاء کرام کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد ہی وہ پیغمبر تھے جنہیں قرآن کریم میں خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور پر۔ ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم عقبہ کے پہاڑی علاقے سمندر کے قریب 70,000 آدمی ہیلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور پھر جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں گی تو ان کا نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی سے ان مچھلیوں کا شکار کر لو اور ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں بند ہوں گی تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے کے دن ہی تو انہیں شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض بیزار ہو کر شیطان سے باز رہے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع کرتے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ پاک ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا اب ہمارا ان سے کوئی میل ملاپ نہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک دروازہ بھی بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا، وہ سب بندر کے بندر ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں کی طرح روتے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان کچھ کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول تو یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ پاک ہلاکت سے بچا لیتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اور بے شک تم لوگ جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن حد سے بڑھ گئے تھے، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔
ناظرین، یہ مفسر واقعہ سورہ اعراف میں موجود ہے، جس سے معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ پاک کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے۔ خدا کے نبی جن بد نصیبیوں پر لعنت فرما دے وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین، اب انتہائی سوال یہاں یہ ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت کے لوگوں نے نبی پاک سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی دھتکارے ہوئے بندر ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا دیتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی، چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو آج بندر اور خنزیر دنیا میں موجود ہیں، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دھتکاری ہوئی، یہ وہ بندر نہیں بلکہ یہ دنیا میں پہلے سے موجود ہیں۔ تو آئی ہوپ ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچے۔